اکثر والدین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ہر ملک میں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ، دہی یا ڈیری پروڈکٹس جو ہیں اس کے استعمال سے ریشہ بنتا ہے، بلغم بنتی ہے اور اس سے سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو کھانسی ہے، بچے کو ریشہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کا دودھ بند کر دیا ہے، پھر بھی اسے آرام نہیں آ رہا۔ تو میں نے ضرور سمجھا کہ اس بات کے بارے میں والدین کو بالخصوص اور تمام باقی افراد کو اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ دودھ کا سانس کے امراض سے تعلق ہے بھی کہ نہیں، پھر میڈیکل کے اندر اس کے اوپر کیا تحقیق کی گئی اور اس کے کیا نتائج آئے، پھر دودھ اگر اس کی وجہ بنتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر دودھ سانس کے امراض کی وجہ نہیں بنتا تو پھر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو مزید ویڈیو میں اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر امداد فاروقی ہے، میں کنسلٹنٹ فزیشین اور پلمنالوجسٹ ہوں۔ اکثر والدین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں یورپ، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، ہر ملک میں والدین یہ سمجھتے ہیں کہ دودھ، دہی یا ڈیری پروڈکٹس جو ہیں اس کے استعمال سے ریشہ بنتا ہے، بلغم بنتی ہے اور اس سے سانس کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آئے دن ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں جن میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں تو ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بچے کو کھانسی ہے، بچے کو ریشہ آ رہا ہے تو ہم نے اس کا دودھ بند کر دیا ہے، پھر بھی اسے آرام نہیں آ رہا۔ تو میں نے ضرور سمجھا کہ اس بات کے بارے میں والدین کو بالخصوص اور تمام باقی افراد کو اس کے بارے میں حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ دودھ کا سانس کے امراض سے تعلق ہے بھی کہ نہیں، پھر میڈیکل کے اندر اس کے اوپر کیا تحقیق کی گئی اور اس کے کیا نتائج آئے، پھر دودھ اگر اس کی وجہ بنتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اگر دودھ سانس کے امراض کی وجہ نہیں بنتا تو پھر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ تو مزید ویڈیو میں اسی موضوع پہ بات کرتے ہیں۔ دودھ کی اہمیت اس قدر ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان بچے کی شکل میں دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلی غذا جو اسے دی جاتی ہے وہ دودھ ہی ہوتا ہے، اور یہ دودھ ایک دن کے بچے سے لے کے بلکہ ایک گھنٹے کے بچے سے لے کے 70، 80، 90 آخری دن تک انسان کی خوراک میں شامل ہے۔ تو اتنا اہم جو جزو اللہ نے ہمیں خوراک کے طور پہ دیا ہے، یقیناً اس کے پیچھے بہت ساری حکمت بھی پوشیدہ ہے۔ تو دودھ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، اور بچوں کی گروتھ اور نشو و نما کے اندر جس قدر دودھ کیلشیم، وائٹامنز اور پروٹینز دیتا ہے اور ان کی ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، والدین کو اس دودھ بچوں کو بند کرتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ سوچتے ہیں یہ بچہ کھانس بھی رہا ہے، ہم دودھ دیں یا نہ دیں۔ اینی وے، دنیا میں امریکہ کے اندر اس کے اوپر ریسرچ کی گئی، انہوں نے 60 ہیلدی جو ہے افراد ان کو لیا اور ان کے اندر فلو کی انفیکشن پیدا کی اور پھر ان کو دودھ پینے کو دیا گیا، اور 30 جو لوگ تھے ان کو دودھ کی بجائے جو ہے نا دودھ سے ملتی جلتی، جو دیکھنے میں بالکل دودھ جیسی چیز ہے، ایسی کوئی چیز پلائی، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم پاکستان میں جیسے استعمال کرتے ہیں ٹی وائٹنر کے طور پہ ایوری ڈے اصل میں دودھ نہیں ہے، یہ ٹی وائٹنر ہے، تو انہوں نے اس سے ملتی جلتی چیز پانی میں حل کرے تو دودھ بن جاتی ہے۔ تو اصل دودھ اور مصنوعی دودھ، اب یہ کہہ لیں، وہ 60 افراد کو دیا، اور پھر انہوں نے چیک کیا کہ جتنا بھی ان مریضوں میں فلو پیدا ہوا تو فلو سے جتنا زیادہ وہ ناک سے ریشہ نکلتا تھا اس کو ٹیشو پیپر پہ اکٹھا کر کے وزن کرتے، تو یہ 10 دن تک انہوں نے تحقیق کی تو سمجھ یہ آیا کہ جن کو اصل میں دودھ دیا گیا اور جن کو مصنوعی دودھ دیا گیا، تمام کے تمام افراد میں جو ریشے کی مقدار تھی، ناک میں جو ریشہ تھا، وہ ایکولی آیا۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوا کہ دودھ ریشہ پیدا نہیں کرتا، اس کا ریشے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور تحقیق کی گئی 1993 یا 94 میں، وہ بھی امریکہ میں کی گئی، جس کے اندر انہوں نے یہ والدین سے پہلے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ دودھ جو ہے ریشہ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا، تو امریکہ میں بھی 60 سے 70% والدین نے کہا جی ریشہ پیدا کرتا ہے، 20% نے کہا جی کہ شاید کرتا ہے شاید نہیں کرتا، اور 20% ایسے تھے جن کا اس بات پہ پکا یقین تھا کہ ریشہ پیدا نہیں کرتا۔ پھر جب انہوں نے ریسرچ کی اور اس میں بھی پھر انہوں نے یہی چیز سامنے لے کے آئے کہ دودھ بالکل ریشہ یا بلغم پیدا نہیں کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ چونکہ تھوڑا سا چکنائی والا ہوتا ہے، تو جب ہم اس کا گھونٹ لیتے ہیں، سپ لیتے ہیں، تو اس کے ساتھ پورے منہ کے اندر دودھ لگ جاتا ہے۔ جب وہ پورے منہ میں دودھ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اندر جو تھوک ہے وہ گاڑھا ہو گیا ہے، نگلنے میں پرابلم آ رہی ہے، شاید اس کے ساتھ جو ہے نا اب جو منہ کے اندر جو لعاب ہے، جو تھوک ہے، وہ گاڑھا ہو گیا تو یہ ریشہ بن گیا، تو اصل میں یہ ریشہ نہیں ہوتا۔ تو ان دونوں تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ دودھ ریشہ پیدا نہیں کرتا، لہٰذا بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی شخص بیماری کے دنوں میں یا عام دنوں کے اندر دودھ کا استعمال کر سکتا ہے، دودھ ریشے کا باعث نہیں بنتا۔
हाँ, कुछ लोग ये समझते हैं कि दूध को उबाल के पी लें, फिर उबाल के उसके अंदर जो है ना पत्ती डाल लें, तो उसकी जो बादीपन है, उसका जो बलगमपन है वो कम हो जाता है। तो दूध में पत्ती डालना मुफीद है, नुकसान कोई नहीं इस बात का। और दूध में एक चीज़ ज़रूर ख्याल रखें कि दूध गर्म या नीम गर्म इस्तेमाल करना चाहिए। ठंडा दूध, ना सिर्फ ठंडा दूध बल्कि अगर ठंडा पानी भी पीते हैं तो बास का तो वो गले को पकड़ लेता है, गले के अंदर प्रॉब्लम होती है। तो उस लिहाज से तो ये चीज़ ज़रूरी है, या अपने ख्याल रखना है कि दूध के इस्तेमाल करते हुए दूध का टेम्परेचर मुनासिब हो। बहरहाल बच्चों को दूध बंद करने की कतई ज़रूरत नहीं है। वालिदैन को चाहिए कि वह अपने बच्चों को बीमारी के दिनों में और आम दिनों में दूध का इस्तेमाल जारी रखें। इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए अगर आपके बच्चे को खांसी, बलगम, रेशा इस तरह का प्रॉब्लम है और वो ठीक नहीं हो रहा और इलाज के बावजूद तकलीफ़ बढ़ती चली जा रही है, तो आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों तरह से मेरे से रब्ता करके बच्चे के बारे में एडवाइस ले सकते हैं। शुक्रिया।